حدیث نمبر 81۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ دفعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالابطح فی قبۃ کان بالحاجرہ خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فاخرج فضل وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوقع الناس وعلیہ یاخذون منه کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک خیمے میں تھے، کہیں باہر سفر میں، شہر میں نہیں، خیمے میں تھے، تو آپ نے وضو فرمایا خیمے کے اندر، تو وہ جو وضو میں استعمال کا پانی تھا نا، وہ حضرت بلال نے کسی برتن میں، وہ نیچے کوئی برتن رکھ لیا نا تاکہ وہ تو وہ پانی لے کے حضرت بلال باہر نکلے جو حضور کا استعمال شدہ جسم سے لگا ہوا ہے، تو صحابہ اکرام اس پر ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ جن کو اس پانی تک نہیں رسائی ہوئی وہ اگلے اپنے ساتھی کو کہتے تھے یار تو گیلے ہاتھ تیرے ہیں نا، وہی ذرا مجھے ملنے دے تاکہ مجھے برکت حاصل ہو جائے۔ تو اتنا رسول پاک کے بدن تبرک سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، نبی پاک نکلے تو فرکض العنزہ ثم صلی الظہر رکعتین والعصر رکعتین یمر بین یدیہ الحمار والمرأۃ۔ تو نبی پاک چونکہ مسافر تھے تو 2 رکعتیں ظہر کی نماز پڑھی، 2 رکعتیں عصر کی نماز پڑھی، آگے نیزہ گاڑ لیا تاکہ وہ سترہ بن جائے، اگر کسی نے آگے سے گزرنا ہے تو اس کے پیچھے سے گزر جائے تاکہ پھر تو اس سے آگے سے گزرتے، عورتیں بھی گزر رہی تھیں، مرد بھی گزر رہے تھے، جانور بھی گزر رہے تھے، آگے نیزہ گاڑ دیا۔ تو اب بھی یہی ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھنی پڑے، مرد ہو یا عورت، خدشہ ہو کہ آگے سے کوئی گزرے گا، تو کوئی ایسی چیز جو 1 ہاتھ لمبی ہو، کم از کم 1 انگلی کے برابر موٹی ہو، وہ آگے رکھ لی جائے، اس کے پیچھے سے گزرنے سے پھر گناہ نہیں ہوتا۔ چاہے وہ ٹیکس رکھ لیا، پیڑھی رکھ لی، کوئی لاٹھی رکھ لی، کوئی بھی، تو وہ جہاں خدشہ ہے کیا، اور اگر ایسا مثلا یہاں نماز پڑھ رہی ہے، اب آگے دیوار ہے، کسی کے گزرنے کا خدشہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 82۔ یہ روایت کر رہی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کی گفتگو کا انداز بتاتی ہیں، فرماتی ہیں کانا یحدث حدیثا، نبی پاک جب کوئی بات ارشاد فرماتے، لو عدہ العاد لاحصاہ، اگر کوئی نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن سکتا، یعنی تیز تیز نہیں بولتے تھے، بڑے مزے سے، آرام سے، سکون سے۔ یہ اسی حدیث میں اگلا قصہ ہے کہ نبی پاک اپنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائی صاحبہ کے دروازے کے باہر بیٹھے مسجد نبوی شریف میں، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی سے ریاض الجنہ سے ملا ہوا ہے، ادھر مسجد، اندر جاؤ تو حجرہ، تو باہر ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تیز تیز حدیثیں پڑھ رہے تھے، تو مائی صاحبہ فرما رہی ہیں کیا فلاں کو تو نے دیکھا کہ یوں۔ آگے جو باب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ بھی ایک سوال ہے جی وہ کہہ رہی ہیں کہ جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی ہیں اور عصر کی پڑھی ہیں، وہ اکٹھی پڑھی ہیں یا نہیں ٹائم اپنے وقت پر، اپنے صرف یہ بتایا کہ مسافر تھے قصر پڑھی، اور اکٹھی پڑھنی ہو مسافر کو اجازت ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہوتی ہے، اس وقت جو سفر ہوتے تھے نا، قافلے چلتے تھے پیدل، پر اب تو وہ گاڑیاں ہیں اور جہاں چاہے رک گئے، اس وقت پھر یہ کرتے تھے کہ بجائے 2 سٹاپ کرنے کے ظہر کی نماز ظہر کے آخر وقت میں پڑھتے اور عصر کی شروع وقت میں، تو ایک ہی دفعہ سٹاپ کیا،
ज़ोर का भी वक्त कुछ बाकी है, आराम से ज़ोर पढ़ ली, इतनी देर में असर का वक्त शुरू हो गया, शुरू होते ही पढ़ ली ताकि फिर आगे। तो इसी तरह मगरिब और इशा को मुसाफिर को उस वक़्त के हो, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं, अब गाड़ियाँ हैं, जहाँ चाहे वक़्त में रुक जाते हैं कर लेते हैं। लेकिन ऐसा जमा नहीं करते कि एक नमाज को दूसरी के वक़्त में जमा किया जाए, वो सिर्फ 2 मौक़ों पर है। हाजी के लिए 9 ज़ुल्हिज्जा को मैदान अरफात में ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़नी है, वहाँ असर ज़ोहर के वक्त में पढ़ते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ी, साथ ही असर का भी वक्त नहीं हुआ, और उसी शाम को मगरिब और इशा मुज़दलिफ़ा में, वहाँ मगरिब को लेट करके इशा के वक़्त में दोनों मिला के, उसके अलावा किसी नमाज को दूसरे के वक़्त में पढ़ना जायज़ नहीं। तो आगे जो